بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، یہ کہانی کمزور دل والوں کے لیے نہیں، کیونکہ جو ہوا وہ نہ انسان سمجھ سکا، نہ پولیس اور نہ ہی عالم۔ بس اتنا پتہ چلا کہ اس رات کچھ ایسا اترا تھا جو انسانوں کے دائرے میں نہیں آتا۔ یہ واقعہ ہے پنجاب کے ایک گاؤں کا، جہاں فاطمہ نامی لڑکی رہتی تھی، ہنستی بولتی، مگر اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی ایک عجیب سا خوف تیرتا دکھائی دیتا تھا۔ وہ اکثر اپنی نانی سے کہتی، نانی وہ پھر آیا تھا، نانی وہ پھر آیا تھا۔ میں نے اس کی سرگوشی سنی۔ نانی ڈانٹ دیتی، استغفر اللہ، یہ سب وسوسے ہیں، کلمہ پڑھ بیٹا، کچھ نہیں ہوتا۔ مگر نانی نہیں جانتی تھی کہ وہ کچھ چیز نہیں تھی۔ وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ ہوا میں عجیب سی خنکی تھی، درختوں کے پتے ہل رہے تھے، مگر آواز ایسی لگتی جیسے کوئی پکار رہا ہو۔ فاطمہ تنہا بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں قرآن کھلا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں الفاظ پر نہیں، کھڑکی کے باہر تھی۔ اچانک ایک مدھم سی آہٹ ہوئی، جیسے کسی نے آہستہ سے دروازہ کھٹکایا ہو۔ کون؟ فاطمہ نے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آہستہ دروازہ خود بخود چرچرانے لگا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا، اور ساتھ ہی قرآن کی ورق پلٹنے کی آواز خود بخود ہونے لگی۔ فاطمہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ پڑھنے لگی، مگر ہوا رک گئی، چراغ کی لوہنے لگی، اور کمرے میں ایک مدھم سایہ دیوار پر ابھر آیا، جو آہستہ آہستہ اس کے پیچھے بڑھنے لگا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا، فاطمہ گھر میں نہیں تھی۔ عائشہ نانی نے سوچا شاید وہ کھیتوں میں گئی ہو، مگر جب گاؤں کے لڑکے کھیت کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک سفید دوپٹہ کیچڑ میں لپٹا ملا، جھاڑیوں کے اندر فاطمہ کی لاش تھی۔ چہرے پر سکون، مگر آنکھیں کھلی ہوئی، ایسی جیسے وہ کسی چیز کو آخری بار دیکھ رہی ہو۔ اور سب سے خوفناک بات، اس کے ہاتھوں پر عجیب کالے نشان تھے، جیسے کسی نے جلتے کوئلے سے چھو لیا ہو۔ فاطمہ کو دفن کر دیا گیا، پوری بستی میں سناٹا چھا گیا۔ رات کو قبرستان میں کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگی، کبھی قبر کے پاس چراغ خود جل اٹھتا، کبھی کوئی مدھم ہنسی سنائی دیتی، اور کبھی کسی کو لگا جیسے مٹی خود ہل رہی ہو۔ للہ رفیق نے ایک رات دیکھا کہ ایک سفید دوپٹہ قبر کے اوپر رکھا تھا۔ ہوا نہیں چل رہی تھی، مگر دوپٹہ خود ہل رہا تھا۔ وہ بھاگ کھڑا ہوا، اور اگلی صبح پورا گاؤں اس بات سے لرز گیا۔ فاطمہ کی نانی کو روز خواب آتی۔ خواب میں فاطمہ کہتی، نانی وہ مجھے چھوڑتا نہیں، میں نے اس کی چیز توڑ دی تھی۔ نانی گھبرا کے اڑ جاتی۔ ایک دن اس کے فاطمہ کے کمرے میں الماری کھولی، اندر ایک شیشے کی چھوٹی بوتل تھی، جس کے اندر بال، کیل اور ایک چھوٹی سی انگوٹھی رکھی تھی۔ نانی نے علم کو بلایا۔ عالم نے کہا یہ جنات کے معاہدے کا حصہ ہوتا ہے، جس نے اسے توڑا اس کا پیچھا وہی چیز کرتی ہے۔ عالم نے اذان دی، قرآن پڑھا، مگر رات کو پھر وہی ہوا، چراغ بجھ گئے، کمرے میں ہوا رک گئی۔ عائشہ نانی کو لگا جیسے کوئی سانس لے رہا ہو قریب ہی پر۔ پھر دیوار پر سایہ نمودار ہوا، اسی قد و قامت کا جیسے فاطمہ کا تھا، مگر چہرہ نہیں، صرف خالی سیاہ دھند۔ اور اس دھند میں سے فاطمہ کی آواز آئی، میں زندہ نہیں ہوں نانی، مگر وہ اب تمہارے پیچھے آئے گا۔ ایک تیز چیخ گونجی، پورا گاؤں ڈھوڑا۔ کمرے میں کچھ نہ تھا، بس ایک دوپٹہ جو دیوار سے چپکا ہوا تھا، اور دیوار پر جلنے کے نشان، ایسے جیسے کسی کے ہاتھ سے آگ نکلی ہو۔ اگلی صبح گاؤں کے مولوی صاحب نے اعلان کیا، یہ جگہ ناپاک ہو گئی ہے، یہاں قرآن کی تلاوت کرو، اذان دو، اور 3 دن تک کوئی اکیلا نہ رہے۔ اس دن کے بعد کسی نے بھی اسی کمرے میں قدم نہیں رکھا۔ چراغ خود جلنے لگتے، دروازہ خود ہلتا، اور ہر جمعرات کو فاطمہ کی قبر پر وہی سفید دوپٹہ اڑتا ہوا نظر آتا۔ کچھ کہتے ہیں وہ صرف ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں وہ اس کا سایہ ہے جو کبھی گیا ہی نہیں، اور کچھ اب بھی مانتے ہیں کہ وہ بدلا بھی ختم نہیں ہوا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اگر کبھی رات کے وقت چراغ خود بجھ جائے یا کھڑکی پر ہلکی سی دستک سنائی دے تو بس اتنا کہنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کبھی مڑ کر مت دیکھنا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔